کوئٹہ کے علاقے سریاب میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 4 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ترجمان CTD کے مطابق کارروائی کے دوران دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد دہشت گردوں کے زیر استعمال کمپاؤنڈ کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے۔ فورسز نے موقع سے بھاری مقدار میں اسلحہ، دستی بم اور کالعدم تنظیم کا لٹریچر بھی برآمد کر لیا ہے، جس سے ایک بڑی تخریب کاری کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی پرانا گولی مار میں ایک نجی کلینک کے اندر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں علاج کے لیے آئے ہوئے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت عبدالرشید کے نام سے ہوئی ہے، جو حملے کے وقت کلینک میں ڈرپ لگوا رہا تھا۔ نامعلوم مسلح ملزمان نے مقتول کے سر میں گولی ماری، جو جان لیوا ثابت ہوئی، اور واردات کے بعد ملزم بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتول بڑا بورڈ کا رہائشی تھا اور بطور سوشل ورکر اور پراپرٹی ڈیلر کام کرتا تھا۔ پولیس واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے رہی ہے۔ پاکستان میں سولر پینل صارفین کے لیے بڑی پالیسی تبدیلی کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت مشہور زمانہ نیٹ میٹرنگ سسٹم کو ختم کر کے نیٹ بلنگ اور گراس میٹرنگ متعارف کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ نیپرا کے مجوزہ ریگولیشن 2025 کے مطابق اب صارفین کو گرڈ کو دی گئی بجلی کے بدلے یونٹ کی رعایت نہیں ملے گی۔ اس کے بجائے صارفین کو گرڈ سے لی گئی بجلی کا پورا بل ادا کرنا ہوگا، جبکہ ان کی اضافی بجلی حکومت انتہائی کم نرخوں پر خریدے گی، جس سے شمسی توانائی میں ہونے والی بچت میں واضح کمی آئے گی۔ اس پالیسی کا سب سے زیادہ اثر ان لوگوں پر پڑے گا جو مستقبل میں سولر سسٹم لگوانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس سے ڈسکوز کی مالی خسارے میں کمی آئے گی، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے ملک میں گرین انرجی کی حوصلہ شکنی ہوگی اور لوگ مکمل طور پر گرڈ سے کٹ کر بیٹری سٹوریج کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے بانی PTI کی صحت سے متعلق جاری خبروں پر پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب نہیں جتنا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ PTI کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے واضح کیا کہ احتجاج کے اعلان کے موقع پر بیماری کی خبر پھیلا کر کارکنوں کی توجہ اصل مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ محمود خان اچکزئی نے مطالبہ کیا کہ ملک میں آزاد الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات کرائے جائیں اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ پنجاب حکومت میں صوبہ بھر میں جاری تعمیراتی منصوبوں پر کام کرنے والے افراد اور شہریوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر مواصلات صہیب احمد برت نے محکمہ تعمیرات اور مواصلات کے افسران کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سائٹس پر حفاظتی باڑ لگائی جائے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نمبرز نمایاں طور پر آویزاں کیا جائے۔ تمام چیف انجینئرز کو پابند کیا گیا کہ وہ ان حفاظتی اقدامات کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ 3 فروری تک جمع کرائیں تاکہ کام کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے پولیس اور شہریوں کے تعلق کی نئی تشریح کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلے میں تھانوں میں دی جانے والی درخواستوں پر بخدمت جناب SHO لکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ ایسی زبان نو آبادیاتی دور کے غلامانہ سوچ کی عکاس ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ SHO عوام کا خادم ہے، آقا نہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ اب درخواست گزار کو فریادی کے بجائے اطلاع دہندہ کہا جائے گا، کیونکہ شہری رحم کی بھیک نہیں بلکہ اپنا قانونی حق مانگتا ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے نوٹ کیا کہ FIR کے اندراج میں تاخیر کا رجحان سندھ میں زیادہ ہے، جس سے شواہد ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عدالت نے خیبر پختونخوا کے برطرف پولیس اہلکاروں کے واجبات سے متعلق بھی اہم ریلیف دیتے ہوئے انہیں تمام بقایا جات کا حقدار قرار دے دیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بایراموف نے ایران کے خلاف اپنی سرزمین یا فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے 2 ٹوک انکار کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ آذربائیجان کسی بھی ملک کو ہمسایہ ملک ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اپنا رقبہ استعمال کرنے نہیں دے گا۔ بایراموف نے خطے میں بڑھتی ہوئی حالیہ کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امن و امان کے قیام اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا دوسرا ٹکراؤ آج لاہور کے تاریخی قذافی اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے، جس کی بدولت آج جیت پاکستان کو سیریز میں فیصلہ کن برتری دلا سکتی ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 22 رن سے شکست دے کر شاندار آغاز کیا تھا۔ دونوں ٹیموں نے آج کے اہم مارکے سے قبل
بھرپور پریکٹس کے بجائے آرام کر کے خود کو تر و تازہ رکھنے کی ترجیح دی ہے۔ اگر پاکستان آج کا میچ جیت جاتا ہے تو وہ سیریز اپنے نام کر لے گا۔ آسٹریلیا کے لیے یہ ایک رم کی صورتحال ہے کیونکہ آج کی ہار انہیں سیریز سے باہر کر دے گی۔ قذافی اسٹیڈیم کی وکٹ عام طور پر رنز بنانے کے لیے سازگار سمجھی جاتی ہے، اس لیے ایک بڑے سکور والے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں